بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے بولنے کی طاقت دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فطرت اور اسلام۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع ہے پڑوسی کے حقوق، نیبر رائٹس۔ دوستوں، بخاری کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایمان والا نہیں۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرائے۔ صحابہ نے عرض کیا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ دوستوں، اس میں غور کریں کہ شر سے کیا مراد ہے۔ ایک تو ہوتا ہے پڑوسی کو نقصان پہنچانا، اسے تکلیف دینا، اسے مارنا پیٹنا۔ یہ ساری باتیں بہت غلط ہیں اسلام میں، اور بہت دور کی بات ہے اسلام میں۔ دوستوں، اگر صرف شور مچا کے ہی اپنے پڑوسی کو پریشان کیا جائے تو اس سے بھی بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے ایمان کا۔ اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کے ایمان کی جانچ اس کے عمل سے ہوتی ہے، کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے عمل سے جانچا جاتا ہے آیا کہ وہ مومن ہے بھی یا نہیں، کیونکہ پڑوسی باہر ہوتا ہے، ہمارے اندر نہیں ہوتا۔ یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے دوستوں، کیونکہ اگر ہم خود سے یہ سمجھیں کہ ہم مومن ہیں اور خود سے یہ جانیں کہ ہم کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے تو ہمارا اپنا سمجھنا ہی کافی نہیں ہے، بیرونی تصدیق بھی ضرور ہونی چاہیے۔ دوستوں، ہمارا جو پڑوسی ہے وہ ہمارے سب سے قریب ہے، تو ہمیں اس طرح رہنا ہے اپنے پڑوس میں کہ ہماری بات سے، ہماری شخصیت سے یا ہمارے کسی عمل سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، اس کے لیے ہم مسئلہ نہ بنے۔ یہ بہت ہی ضروری بات ہے، چاہے ہم نے کلمہ پڑھا ہو اور بہت ہی دل سے پڑھا ہو، تب بھی یہ بات کافی نہیں ہے، کیونکہ کلمہ پڑھ کے ایمان تو ہم لاتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق باہر کے انسان کرتے ہیں، یعنی پڑوسی۔ آپ فرض کریں کہ ہم اپنے گھر میں شور مچائیں، اپنے گھر میں دھواں اڑائیں یا اپنے گھر میں پانی بہائیں، یعنی ایسی چیزیں جس کی وجہ سے ہمارے پڑوسی کو پریشانی ہو یا مسئلہ بنے۔ ایسا عمل ہمارے ایمان کو شک میں ڈال دیتا ہے۔ دوستوں، یہ بہت ہی سنجیدہ بات ہے۔ آج کل تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کلمے کو اچھے تلفظ سے پڑھ لیا جائے تو بس کافی ہے، لیکن اس حدیث کے مطابق یہ کافی نہیں ہے۔ حدیث کے مطابق یہ ہے کہ آپ کا عمل، آپ کا کریکٹر یا جو بھی کام آپ کرتے ہیں اپنے گرد و پیش، اس سے آپ کے پڑوسی کو شکایت نہ ہو۔ گویا ہمیں اس طرح رہنا ہے کہ اپنے پڑوسی کے لیے رحمت کا ذریعہ ہو، نہ کہ زحمت کا، اور پڑوسی کو ہم سے اچھا تجربہ ہو، یعنی کوئی بھی ایسا عمل جس کا اثر پڑوسی تک پہنچے تو اس معاملے میں بہت زیادہ حساس ہونا ہے۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ اس کا اثر ہمارے پڑوسی تک نہ پہنچے، کیونکہ اگر پہلے سوچیں گے تو ہی بچیں گے، کیونکہ پڑوسی کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارا ایمان تک شک میں پڑ جاتا ہے۔ بظاہر ایمان ذاتی چیز ہے، لیکن اس کا معاملہ پڑوسی تک پہنچا ہوا ہے، یعنی ایسے شخص کا ایمان اللہ رب العالمین کے نزدیک بالکل بھی معتبر نہیں، جس کے ساتھ یہ باتیں شامل ہوں کہ کسی نے اپنے پڑوسی کو تنگ کیا، شور کر کے، اس کو پریشان کر کے، اس کو تکلیف پہنچا کے، کیونکہ آخرت میں اس کا جواب دینا ہوگا، کیونکہ آخرت میں جانچا جائے گا انسان کے ایمان کو۔ دوستوں، ہر انسان کو چاہیے کہ اپنا نگراں بن جائے اور اپنے ہر کام کا محاسبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ جب بھی اس کو یہ معاملہ ہو کہ اس نے کوئی ایسا کام کر دیا جس سے اس کا پڑوسی پریشان ہوا یا اسے تکلیف پہنچی ہو، تو فوراً اس سے معافی مانگے، اس سے تلافی کرے۔
یہ بھی ہر انسان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی حال میں اپنے پڑوسی کو پریشان نہ کرے۔ دوستوں، اگر آپ کوئی ایسا کام کرنے والے ہیں جس کا اثر پڑوسی کو پہنچے، جیسے اپنے گھر میں توڑ پھوڑ یا کوئی بھی ایسا عمل ہو، تو سب سے پہلے اپنے پڑوسی سے اجازت لیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان ایمان کے بارے میں ہر وقت چوکنا ہو۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دیکھتے رہیں فطرت اور اسلام۔ السلام علیکم۔